اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اسمت تسلم، فضول باتیں کرنے سے پرہیز کیجیے تاکہ نقصان سے محفوظ رہ سکو۔ اسمت تسلم، فضول باتیں کرنے سے پرہیز کیجیے تاکہ نقصان سے محفوظ رہ سکو۔ بحث ہماری جو ہے آج جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ منطق اول میں یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام التعریف التعریف حد و رسم۔ منطق اول کا باب سوم جو معرف کے بارے میں ہے یہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اپنے عزیزوں کی خدمت میں، اور عرض کیا تھا کہ اس معرف کے اندر تین بحثیں ہیں۔ ایک بحث مقدمہ ہیں، ایک درمیان میں اصلی بحث ہے، اور ایک اس کے آخر میں خاتمہ ہیں۔ تیسرے باب میں تین بحثیں ہیں، ایک مقدمہ، ایک خاتمہ، ایک درمیان میں اصلی بحث ہے۔ مقدمہ کی بحث تمام ہو گئی تھی۔ تعریف کو ہم نے کچھ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، تعریف سے اصلی بحث شروع ہو چکی ہے، توجہ فرما رہے ہوں گے آپ۔ تعریف سے جو میں کہہ رہا ہوں درمیان میں ایک اصلی بحث ہے، وہ اسی تعریف سے شروع ہے۔ دو اس کے اندر بڑی بحثیں ہیں، ایک اہمیت تعریف اور اس کی تقسیمات کے بارے میں ہے، اور دوسرا جو ہے وہ شروط تعریف کے بارے میں ہے۔ جہاں تک اہمیت تعریف کا تعلق ہے تو بہت بڑی اہمیت ہے تعریف کی، کیونکہ اگر تعریف نہ کریں تو اس پر حکم نہیں لگا سکتے۔ حکم لگانے سے پہلے ضروری ہے کہ بندہ اس چیز کو جانتا ہو۔ لہذا آپ نے دیکھا ہے ہدایت النحو میں بھی پہلے جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں آغا جان، مثلاً معرب کی تعریف کرتے ہیں، پھر معرب کا حکم بتاتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ حکم لگایا جاتا ہے تعریف کرنے کے بعد، جب کسی چیز کا علم ہو تو اس کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے نا۔ میں کہوں کہ مثلاً فلانی بڑا عالم ہے، بڑا پرہیزگار ہے، ایسے ایسے، میں اس کی تعریفوں کے ماشاءاللہ انبار لگا دوں، آپ پوچھیں کون ہے، ٹھیک ہے، تو میں کہوں مجھے پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ جب آپ نے پوچھا تو آپ کہیں گے یہ فضول باتیں کر رہے ہو، فلانی ایسے ایسے نیک ہے، اتنی تعریف کے پول باندھے ہیں۔ اب جب ہم نے پوچھا ہے یہ جو حکم لگایا ہے کس پہ لگایا ہے تو پتہ ہی نہ ہو، مجہول چیز پر حکم نہیں لگایا جاتا، معروف چیز پر حکم لگایا جاتا ہے۔ تو لہذا پہلے ضروری ہے کہ اس چیز کی تعریف ہو، اور تعریف کرنے کے بعد اس پر حکم لگایا جاتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں جس علم کو بھی آپ شروع کریں میرے عزیزوں، دیکھیں گے ٹھیک ہے نا، پہلے اس علم کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی شرح امثلہ کو لے لو، شروع میں مصدر کی تعریف ہے، فعل ماضی مضارع اس میں فاعل وغیرہ کی تعریف وغیرہ کرتے ہیں۔ ہدایت النحو پڑھیے، پہلے تعریف کی باری آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ منطق میں آئیں تو پہلے تعریف کرتے ہیں، تو لہذا تعریف کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اکثر علمی اور غیر علمی حتیٰ کہ سیاسی مسائل میں جو تنازعات اور لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں
اس کا اصل سبب الفاظ کے مفاہیم کا اجمال ہوتا ہے آگا جان، الفاظ کے مفاہیم کا اجمال ہوتا ہے جن کو وہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر جو تفاہم کی رسی ہے ان کی آپس میں، اس میں اضطراب آ جاتا ہے، ہر ایک معنی جو سمجھتا ہے اسی پر چل پڑتا ہے، دوسرا دوسرے معنی پر چل پڑتا ہے۔ لہذا اکثر مباحث علمی میں جو جھگڑے ہیں طول تاریخ میں آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ ہر عالم ایک لفظ سے ایک مطلب لیتا ہے، دوسرا عالم اس سے دوسرا مطلب لیتا ہے، پھر اس سے جھگڑا کرتے ہیں، ایک محقق آ کر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ نزاعۃ لفظی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پس اہمیت تعریف کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ صحیح تعریف کا بڑا کردار ہے، کیونکہ اگر صحیح تعریف نہ کر پائیں، ابہام ہو، تو پھر یہ جو ہے نا جھگڑے کا اور تنازع کا موجب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، وطن ہے، کلمہ وطن، دوستی، وطن کی محبت، روایات میں بھی ہے کہ یہ حب الوطن من الایمان ہے، لیکن مشخص نہیں ہوا۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ وطن کا معنی لغت ہے، زبان ہے، ٹھیک ہے، خاص لہجہ ہے، لباس ہے، زمین ہے، یا ملاک شعر ہے، مشخص نہیں ہے، مشخص نہیں ہے۔ اسی طرح آزادی کا کلمہ جو ہے بتایا تھا کہ یہ وہ کلمہ ہے جس نے فرانسیسی انقلاب میں جنم لیا، البتہ اس سے پہلے مولا علی نے آزادی کو استعمال کیا تھا کہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، غلام نہ بننا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں، اس طرح کے جو الفاظ ہیں جن کا ظاہر بڑا خوبصورت ہے، لیکن ابھی تک ان کی کوئی حد مشخص نہیں ہو سکی ہے کہ وطن کی کیا حد ہے، آزادی کی بھی کیا حدود ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اکثر لڑائی جھگڑے اور بحثیں جو ہے نا ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہاں منطق کا جو کردار ہے وہ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے۔ علم منطق ہمیں ضابطہ دیتا ہے کہ ایسا نہیں آغا جان کہ انسان ہر جگہ سے شروع کرے اور جہاں دل چاہے ختم کرے، بلکہ تعریف کی بھی ایک خاص حد ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں سے ختم کرنا ہے۔ یہ صحیح تعریف کرنے کا جو ڈھنگ ہے وہ بھی ہمیں منطق بتاتی ہے، بتایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے مرضی آئے شروع کرو اور جہاں سے دل چاہے ختم کر دو، ٹھیک ہے۔ یہ تھی جناب علی اہمیت تعریف کے بارے میں، آج پھر تھوڑا سا اشارہ ہو گیا اہمیت کے بارے میں۔ اس کے بعد جو ہماری آج کی بحث شروع ہو رہی ہے میرے عزیزو، وہ ہے اقسام التعریف۔ تعریف کی اقسام ہیں، تو یہاں پہلے یہ سوال کرتے ہیں التعریف ما ہوا، یا یہ کہوں المعرف ما ہوا۔ التعریف ما ہوا، تعریف کیا ہے، یا المعرف ما ہوا۔ جواب میں عرض ہے کہ تعریف جو ہے وہ معلوم تصوری ہے جو مجہول تصوری تک پہنچائے، ٹھیک ہے نا، اور مائے شارعہ یا مائے حقیقیہ کے جواب میں واقع ہو۔ منطقیوں کی نظر میں جو تعریف کی مطلب ہے، انہوں نے وضاحت کی ہے کہ تعریف کسے کہتے ہیں، فرماتے ہیں وہ معلوم تصوری جو مجہول تصوری تک پہنچائے، اور وہ معلوم تصوری مائے شارعہ یا مائے حقیقیہ کے جواب میں واقع ہو۔ یعنی اس تعریف کی دو قیدیں ہیں، ایک تو یہ ہے الموصل الی المجہول تصوری، یہ معلوم تصوری تصور مجہول تک پہنچائیں، اور دوسری اس کی شرط یہ ہے الواقع فی جواب ما ہوا، ما ہوا کے جواب میں واقع ہو۔ یہ میرے عزیزو ہے کیا بلا تعریف کی
تعریف یہ کہوں، التعریف ما ہوا، تعریف کیا ہے، معرف کیا ہے، دوبارہ وہ معلوم تصوری جو تصوری مجہول تک پہنچائے اور ما اشارہ یہ حقیقی کے جواب میں واقع ہو۔ تعریف ہو گئی، تعریف کسے کہتے ہیں؟ اب آغا جان دوسرا سوال ہے اقسام تعریف، اقسام تعریف، تعریف کی اقسام۔ تعریف کی کتنی اقسام ہیں؟ تعریف کی 4 قسمیں ہیں، حد تام، نمبر 2 حد ناقص، نمبر 3 رسم تام، نمبر 4 رسم ناقص۔ تعریف کی کتنی قسمیں ہیں؟ تعریف کی 4 قسمیں ہیں، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ ایک بیان اجمالی عرض کروں گا اقسام کے بارے میں، پھر تفصیل بھی بیان ہوگی۔ ان کی جو 4 قسمیں تعریف کی بنا رہے ہیں، اس کو آپ نے ایک ایسے لینا ہے مختصر خلاصہ۔ ایک ماہیت کی تعریف یا اس کی ذاتیات سے ہے یا عرضیات سے ہے۔ ذاتیات میں یا تعریف تمام ذاتیات سے ہے، اس کا نام حد تام ہے، یا بعض ذاتیات سے تعریف ہے، اس کا نام حد ناقص ہے۔ عرضیات کے ذریعے تعریف کر رہے ہیں تو یا تعریف عرض خاصہ اور جن سے قریب کے ذریعے ہے، اس کا نام رسم تام ہے، یا صرف عرض خاصہ سے ہے، اس کا نام رسم ناقص ہے۔ دیکھو چاروں کا خلاصہ آ جائے گا آپ کی خدمت میں۔ دوبارہ بیان مختصر اور اجمالی کیا ہے؟ ایک ماہیت کی تعریف جب ہم کر رہے ہیں یا اس کی ذاتیات سے کر رہے ہیں یا عرضیات سے کر رہے ہیں، ٹھیک؟ ذاتیات میں یا تعریف تمام ذاتیات سے ہے، اس کا نام حد تام ہے، یا تعریف بعض ذاتیات سے ہے، اس کا نام حد ناقص ہے۔ اور جب عرضیات کے ذریعے تعریف کر رہے ہیں یا تعریف عرض خاصہ اور جن سے قریب کے ذریعے ہے، اس کا نام رسم تام ہے، یا تعریف عرض خاصہ کے ذریعے ہے صرف، اس کا نام رسم ناقص ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ اب آپ نے تھوڑا تفصیلی بیان پہ توجہ دینی ہے، تفصیلی بیان کہ جی اچھا حد تام کسے کہتے ہیں؟ سوال تفصیلی بات ہو رہی ہے۔ حد تام کسے کہتے ہیں؟ یہ معرف کی تمام ذاتیات کے ذریعے تعریف کرنا ہے۔ معرف یعنی جس کی تعریف کی جائے، یہ معرف کی تمام ذاتیات کے ذریعے تعریف کرتا ہے حد تام۔ یا یہ کہوں حد تام ایسی تعریف ہے جو جن سے قریب اور فصل قریب کے ذریعے کی جائے۔ حد تام کسے کہتے ہیں؟ حد تام ایک ایسی تعریف ہے جو جن سے قریب اور فصل قریب کے ذریعے کی جائے۔ مثلاً جب کہا جائے مل انسان، انسان کیا ہے، انسان کیا ہے، تو جائز ہے کہ آپ یہ جواب دیں انسان حیوان ناطق ہے۔ جب پوچھا جائے انسان کیا ہے تو آپ جواب دیں گے کہ انسان حیوان ناطق ہے، یہ حد تام ہے۔ حیوان ناطق یہ حد تام ہے اس انسان کی، اور یہ تعریف انسان کی تمام ذاتیات پر مشتمل ہے۔
الانسان ما ہوا حیوان ناطقون، حیوان ناطق حد تام ہے، اور یہ جو ہے انسان کی تمام ذاتیات پر مشتمل ہے۔ کیونکہ حیوان کے مفہوم میں جوہر، جسم نامی، حساس اور متحرکن بالارادہ کے تمام مفاہیم لپٹے ہوئے ہیں، اور یہ سب انسان کے اجزاء اور اس کی جزیات ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آگا جان ایک تھا کہ جب پوچھا گیا کہ انسان کیا ہے، آپ نے کہا حیوان ناطقون، اور یہ اس کی انسان کی حد تام تھی، جن سے قریب فاصلے قریب، حیوان جن سے قریب، ناطق فاصلے قریب ہے۔ اور پھر ایک دوسرا جواب بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ جب البتہ سوال ہوئی ہے کہ انسان کیا ہے، پہلی مرتبہ آپ نے جواب دیا حیوان ناطق ہے، وَيَجُوزُ، اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ یہ جواب دے دیں، ٹھیک ہے نا، جسم نامن حساس متحرکن بالارادۃ ناطقن۔ یہ جواب جب آپ نے دوسرا دینا ہے تو آپ نے یہاں یہ کیا ہے کہ حیوان کی حد تام کو آپ نے حیوان کی جگہ پر رکھ دیا ہے، حیوان کی حد تام کو آپ نے حیوان کی جگہ پر رکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے یہ بھی اسی انسان کی تعریف، لیکن حیوان کی جگہ پر اس کی حد تام جسم نام حساس متحرکن بالارادہ رکھا ہے، اور پھر کہا ہے ناطقن۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا جواب جو دیا ہے نا عزیزو، کبھی کبھی یہ فضول ہے، لغو ہے، تطویل ہے، طولانی کرنا ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ کب؟ جب وہ بندہ حیوان کے معنی کو جانتا ہو، ٹھیک ہے، جانتا ہو، اور پھر ہم یہ تفصیل دے دیں جسم نام حساس متحرکن، تو یہ لغو ہے، فضول ہے۔ لیکن اگر وہ سائل جس نے پوچھا انسان کیا ہے، اگر وہ حیوان کی حقیقت اور ماہیت کو نہیں جانتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ جواب دینا واجب ہے، تاکہ اس کے لیے پتہ چل جائے، حیوان کو بھی وہ نہیں جانتا تو پھر یہ جواب دینا ہوگا جسم نام حساس متحرکن بالارادہ ناطقن۔ ٹھیک ہے، اور تیسری مرتبہ آگا جان اسی سوال کے جواب میں یہ دینا بھی جائز ہے جو ابھی کہنے والا ہوں، مل انسان، یہ سارے پہلا سوال کا جواب، دوسرا، تیسرا، یہ اسی کا بیان کیا جا رہا ہے، مل انسان۔ ایک مرتبہ وہ پہلا جواب مختصر حیوان ناطقن، پھر آپ نے جسم نام حساس متحرکن بالارادہ ناطقن، یہ اس کے لیے جواب ہے جو حیوان کی ماہیت کو بھی نہ جانتا ہو، تو اس کے لیے یہ حیوان کی جو مطلب ہے حد تام ہے جسم نامن، یہ رکھ کر جواب دیا جائے۔ لیکن اگر وہ جانتا ہے تو پھر اس طرح کا جواب دینا لغو ہے۔ اور تیسرا اسی سوال کا جواب کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ کہیں انسان کیا ہے، جواب دیں جوہر قابل للابعاد الثلاثۃ نام حساس متحرکن بالارادہ ناطقن۔ یہاں آپ نے کیا کام کیا ہے، یہاں آپ نے جسم کی جگہ پر اس جسم کی حد تام رکھی ہے، جوہر قابل للابعاد ثلاثہ، جسم کی جو حد تام ہے وہ آپ نے یہاں رکھی ہے۔ پھر آگے نام حساس متحرکن بالارادہ کہا ہے۔ کیوں یہ بہت تفصیلی جواب دیا اس جگہ کے اوپر؟ کیونکہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو جسم کو بھی نہیں جانتا کہ جسم کسے کہتے ہیں، تو ہم نے اس کے لیے اس کی حد تام کو رکھا ہے تاکہ اس کو پتہ چل جائے۔ لیکن میرے عزیزو اگر وہ جسم کو جانتا ہو تو یہ طولانی جواب دینا فضول ہے، لیکن اگر جسم کی ماہیت کو نہیں جانتا تو پھر تو ضروری تھا نا کہ جواب دینا تھا۔ اسی طرح آگے چلو، اگر کوئی جوہر کو ہی نہیں جانتا، جوہر قابل جو کہہ رہے ہیں جوہر کو نہیں جانتا،
تو پھر آپ جوہر کی جگہ پر اس کا حد تام رکھیں گے۔ ان وجدہ، اگر حد تام پائی جائے، کیونکہ بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ جوہر کی حد تام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر پائی جائے تو فرما رہے ہیں جوہر کی جگہ پر پھر اس کی حد تام رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ مجھے اب تھوڑا سا یہ احساس ہے کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ جو مثلاً 3-4 جواب دیے جا رہے ہیں یہ الگ الگ ہیں، نہیں، مل انسان کیا ہے، اسی سوال کے 3 مختلف شکلوں میں جواب ہیں۔ ایک مرتبہ اس کا جواب دیا ہے حیوان ناطق، حد تام کے ذریعے جواب دیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بندہ حیوان کو بھی نہیں جانتا تھا کہ حیوان کیا ہے، پھر حیوان کی ہم نے دوسرے سوال میں حد تام رکھی ہے، جسم نام اساس متحرک بالارادہ ناطق، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرض کریں ایک بندہ ہے جو جسم کو بھی نہیں جانتا، تو پھر ہم نے اس کی حد تام جسم کی رکھ دی ہے، جسم قابل للعباد ثلاثہ نام اساس متحرک بالارادہ ناطق۔ یہ صرف مطلب کی وضاحت کے لیے تھا کہ جو مثلاً نہیں جانتا تو اس کے لیے مزید وضاحت کرنی ہوگی، لیکن اگر وہ ان چیزوں کو جانتا ہے، حیوان کے معنی کو جانتا ہے، تفصیلی جواب دوسرا جسم نامن والا دیں گے تو لغو ہے۔ اسی طرح وہ بندہ جسم کو جانتا تھا، ہم نے جوہر قابل یہ تفصیل دے دیا تو یہ ہم نے لغو کام کیا ہے۔ مطلب میرا یہ کہنے کا کہ اگر وہ سائل نہیں جانتا تو تفصیلی جواب دینے واجب ہیں، اگر جانتا ہے تو ہم تفصیلی جواب دیں گے تو فضول کام کیا ہے، لغو ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو بات؟ اب جناب عالی پھر آئیے کہ حد تام کسے کہتے ہیں؟ حد تام ایک ایسی تعریف ہے جو جنس اور فصل قریب کے ذریعے کی جائے، ٹھیک ہے، اور یہ جو حد تام ہے یہ معرف کی تمام ذاتیات کے ذریعے تعریف کرنے کا نام ہے، اور جنس سے قریب اور فصل قریب جو ہیں اس کی تمام ذاتیات ہی ہوتی ہیں۔ اب یہاں حد تام کے اندر 4 نکات ہیں، اس حد تام سے ہمیں 4 نکات سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اس حد تام والی بحث میں 4 نکتے آگا جان۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ جنس قریب اور فصل قریب میں معرف، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے، معرف تعریف شدہ، جنس قریب اور فصل قریب میں معرف کی تمام ذاتیات لپٹی ہوئی ہوتی ہیں اور ان میں سے کبھی بھی کوئی جز مفقود نہیں ہوتا۔ پہلا نکتہ آگا جان، جنس قریب اور فصل قریب میں معرف کی تمام ذاتیات لپٹی ہوئی ہوتی ہیں اور ان میں سے کبھی بھی کوئی جز مفقود نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے اس کو تعریف کو حد تام کا نام دیا جاتا ہے۔ پہلا نکتہ آگا جان۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ معنی اور مفہوم کے لحاظ سے تفصیلی طولانی حدود اور مختصر حدود میں کوئی فرق نہیں ہے۔ معنی اور مفہوم کے لحاظ سے تفصیلی طولانی حدود اور مختصر حدود میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی تعریف کا لمبا کرنا اور مختصر کرنے میں مفہوم کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، یہ طولانی تعریفیں، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ضروری ہوتی ہیں
لیکن کبھی کبھی بے سود ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں۔ جب سائل کو اس چیز کا علم نہ ہو کسی چیز کا تو وضاحت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور بے سود ہوتی ہیں جب اس کو پتہ ہو، فضول ہوتی ہیں اس وقت۔ دوسرا نقطہ بیان ہو گیا کیا جی، کہ معنی اور مفہوم کے لحاظ سے تفصیلی طولانی تعریفوں میں اور مختصر تعریفوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، زیادہ تعریف تفصیلی دینا کبھی ضروری ہے اور کبھی فضول ہے، وہ بات جان چکے ہیں، تکرار کیا ہے۔ تیسرا نقطہ کہ یہ حد تام اپنے مفہوم میں محدود کے مساوی ہوتی ہے۔ محدود یعنی معرف، حد تام اپنے مفہوم میں محدود کے مساوی ہوتی ہے، جیسے دو مترادف الفاظ حد تام مفہوم میں محدود کے مساوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا نقطہ آگے جان یہ ہے کہ حد تام کی محدود پر دلالت، محدود یعنی معرف، حد تام کی محدود پر یعنی معرف پر دلالت مطابقی ہوتی ہے، یعنی اس کی تمام ماہیت کو بیان کرتی ہے، اور ایسے لباس کی مانند ہے جو محدود یعنی معرف کے قد کے برابر ہے، نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے۔ آئیے گا جان تعریف آپ کی خدمت میں کتاب سے پڑھتے ہیں، ابھی توجہ فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ اقسام التعریف، تعریف کی اقسام۔ التعریف حد و رسم، تعریف حد اور رسم ہوتی ہے۔ حد کا اشارہ یہ ہے، ذاتیات سے تعریف کریں گے تو حد ہے، ارضیات سے تعریف ہوگی تو وہ رسم ہے۔ الحد والرسم تام و ناقص، حد اور رسم تام اور ناقص ہوتے ہیں۔ سبق ان ذکرنا التعریف اللفظی، پہلے ہم نے تعریف لفظی کو ذکر کیا۔ ولا یہمنا البعث عنہ فی ھذا العلم، ولا یہمنا البعث عنہ، تعریف لفظی کے بارے میں بحث کرنا ہمارے لیے اس علم منطق میں مہم نہیں ہے۔ کیوں جی؟ لِأَنَّهُ لَا يَنْفَعُ إِلَّا لِمَعْرِفَةِ وَضْعِ اللَّفْظِ لِمَعْنَاهُ، لِأَنَّهُ اس لیے کہ یہ تعریف لفظی فائدہ نہیں دیتی ہے مگر لفظ کو معنی کے لیے وضع کرنے کی معرفت کا فائدہ دیتی ہے۔ فَلَا يَسْتَحِقُّ اسم التعریف إِلَّا مِنْ بَابِ الْمَجَازِ وَالتَّوَسُّعِ، تعریف لفظی فلا یستحق، یہ تعریف لفظی تعریف کے نام کی مستحق نہیں ہے، الا مگر باب مجاز اور توسع کے تحت وسعت دی ہے تو لفظی تعریف کو تعریف کر رہے ہیں، ورنہ اصلاً لفظی تعریف کو تعریف کا نام دینا ٹھیک نہیں ہے، مستحق ہی نہیں ہے تعریف لفظی، ٹھیک ہے نا۔ تعریف کے نام کی مگر اسباب مجاز اور توسع ہے۔ وَإِنَّمَا غَرْضُ الْمَنْطِقِ مِنَ التَّعْرِيفِ هُوَ الْمَعْلُومُ التَّصَوُّرِي الْمُوصِلُ إِلَى مَجْهُولِ التَّصَوُّرِ الْوَاقِعُ جَوَابًا عَنْ مَا الشَّارِعِ أَوِ الْحَقِيقِيَّةِ۔ انما غرض المنطق من التعریف، منطقی کی غرض جو تعریف سے ہے وہ کیا ہے؟ توجہ کرنا، تعریف ہو المعلوم التصوری، وہ معلوم تصوری الموصل جو پہنچانے والے ہیں کہاں تک؟ الی مجہول تصوری، مجہول تصوری تک، الواقع جوابا عن ما الشارع والحقیقیہ، اور یہ معلوم تصوری جو ہے یہ واقع ہوتی ہے
مائے شاریہ اور مائے حقیقیہ کے جواب میں۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ اب یہاں ایک نقطہ تھوڑا سا مد نظر رکھ لیں کہ یہ قید کیوں لگائی ہے موصل کی، هو المعلوم التصوری الموصل، ٹھیک ہے، یہ موصل کی قید اس لیے لگائی ہے ممکن ہے معلوم تصوری ہمارا ہو لیکن موصل نہ ہو، پہنچانے والا نہ ہو مجہول تصوری تک، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کئی ہزار امر جزئی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ امور جزئی آپ کو کسی تک نہیں پہنچا سکتے ہیں، یہ آپ کو مقصد اور منزل تک امور جزئی نہیں پہنچاتے ہیں، ان کو خارج کر دیا ہے امور جزیہ کو، ٹھیک ہے۔ اور مائے شارع اور مائے حقیقیہ کی قید لگا کر تعریف لفظی کو خارج کیا ہے۔ وَيُقَسَّمُ إِلَىٰ حَدٍّ وَرَسْمٍ، اور یہ تعریف حد اور رسم کی طرف تقسیم ہوتی ہے۔ وَكُلُّ مِنْهُمَا إِلَىٰ تَامٍ وَنَاقِصٍ، وَكُلُّ مِنْهُمَا یعنی ہر ایک حد اور رسم تام اور ناقص کی طرف تقسیم ہوتی ہے۔ وَكُلُّ مِنْهُمَا، اور حد اور تام میں سے ہر ایک کیا ہوتا ہے، اِلیٰ تام وَنَاقِصٍ، تام اور ناقص ہوتا ہے، یعنی آپ ایسے کہتے ہیں حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ الحد تام وَهُوَ التعریف بِجَمِيعِ ذاتیات المعرف، بالفتح پڑھیں، حد تام جو ہے هو التعریف، یہ تعریف ہے بِجَمِيعِ ذاتیات المعرف، معرف کے تمام ذاتیات کے ذریعے تعریف ہے۔ حد تام کیا ہے، یہ وہ تعریف ہے بِجَمِيعِ ذاتیات المعرف، معرف کے تمام ذاتیات کی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَقَعُ بِالْجِنْسِ وَالْفَصْلِ الْقَرِيبَيْنِ لِاجْتِمَاعِهِمَا عَلَى جَمِيعِ ذَاتِيَاتِ الْمُعَرَّفِ، اور یہ تعریف جنس اور فصل قریب کے ذریعے واقع ہوتی ہے۔ لِاجْتِمَاعِهِمَا عَلَى جَمِيعِ ذَاتِيَاتِ الْمُعَرَّفِ، لِاجْتِمَاعِهِمَا کیونکہ جنس اور فصل جو ہیں یہ معرف کے تمام ذاتیات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ فَإِذَا قِيلَ، جب کہا جائے مل انسان، انسان کیا ہے، فَيَجُوزُ أَن تُجِيبَ أَوَّلًا، تو جائز ہے کہ پہلے آپ ان تجیبا کہ جواب دیا جائے، پہلے جائز ہے کہ پہلے یہ جواب دیا جائے بِأَنَّهُ حیوان ناطق، کہ انسان حیوان ناطق ہے۔ وَهَذَا حَدٌّ تَامٌ فِيهِ تَفْصِيلُ مَا أَجْمَلَهُ اسم الانسان، یہ یعنی یہ حیوان ناطق حد تام ہے، فیہ تفصیل، اس میں تفصیل ہے، ما اجملہ اسم الانسان، جس معنی پر انسان کا نام بطور اجمال دلالت کرتا ہے۔ وَيَشْتَمِلُ عَلَى جَمِيعِ ذَاتِيَاتِهِ، اور یہ تعریف تمام ذاتیات انسان پر مشتمل ہے۔ کیوں جی، کیوں؟ توجہ، لِأَنَّ مَفْهُومَ الْحَيْوَانِ يَنْتَوِي فِيهِ الْجَوْهَرُ وَالْجِسْمُ النَّامِي وَالْأَسَاسُ الْمُتَحَرِّكُ بِالْإِرَادَةِ، کیونکہ حیوان کے مفہوم میں ینتوی فیہ، حیوان کے مفہوم لپیٹے ہوئے ہے جوہر، جسم نامی، اساس متحرک بالارادہ کو۔ وَكُلُّ هَذِهِ أَجْزَاءٌ وَذَاتِيَاتٌ لِلْإِنسَانِ، یہ ہر ایک اجزاء ہیں اور انسان کے ذاتیات ہیں۔ یہ پہلا جواب تھا مال انسان کے لیے حیوان ناطق۔ وَيَجُوزُ أَن تُجِيبَ ثَانِيًا بِأَنَّهُ جسم نام حساس متحرک بالارادہ ناطق، اور جائز ہے کہ ان تجیبہ ثانیاً کے دوسری مرتبہ جواب دے کہ بِأَنَّهُ، یہ بھی اسی کا جواب ہے، مال انسان کا ہی جواب ہے، کسی اور کا نہیں، انسان کا جواب ہے۔ یجوز ان تجیبہ، جائز ہے کہ جواب دو، ٹھیک ہے، جواب دے ثانیاً دوسری مرتبہ، بِأَنَّهُ
جسم نام حساس متحرک بالارادہ ناطق. جس نے پوچھا تھا نا کہ انسان کیا ہے، جائز ہے کہ دوسری مرتبہ ان تجیبا جواب دیا جائے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ کہ جسم نام حساس متحرک بالارادہ ناطق وہذا حد تام ایضا للانسان. اور یہ بھی انسان کی حد تام ہے. عین الاول فی المفہوم، پہلے کا عین ہے مفہوم میں. ٹھیک ہے نا، پہلی تعریف کا عین ہے مفہوم میں. الا انہ اکثر و تفصیلا، مگر اس میں تفصیل زیادہ ہے. لأنکا وضعت مکان کلمت حیوان حدہ تام، اس لیے کہ آپ نے کلمہ حیوان کی جگہ پر اس حیوان کی حد تام کو رکھا ہے. وہذا تطویل وفضول لا حاجت الیہ، اور یہ طولانی کرنا ہے اور فضول ہے، لا حاجت الیہ، اس کی ضرورت نہیں ہے. الا اذا کانت ماہیت الحیوان مجہولۃ للسائل، مگر یہ کہ حیوان کی، ٹھیک ہے نا، مگر یہ کہ شاباش حیوان کی ماہیت سائل کے لیے مجہول ہو. فیجب، تو پس واجب ہے. ویجوز ان تجیبا ثالثاً، اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ تیسری بار یہ جواب دیں. ویجوز ان تجیبا ثالثاً، اور جائز ہے کہ آپ تیسری مرتبہ یہ جواب دیں. کیا جی؟ بِأَنَّهُ جَوْهَرٌ قابل للابعاد الثلاثة نام حساس متحرک بالارادہ ناطق. یہ کب دیں؟ فتضع مکان کلمت جسم حدہ تام، آپ نے کلمہ جسم کی جگہ پر اس کی حد تام رکھی ہے. فیکون المجموع حدا تاما للانسان، تو مجموع حد تام ہے انسان کے لیے. اکثر و تفصیلا من الجواب ثانی، دوسرے جواب سے بھی اس میں تفصیل زیادہ ہے. و اکثر و فضولا، اور فضول و زیادہ ہے. مگر توجہ، الا اذا کانت ماہیت الجسم مجہولۃ اذا للسائل، مگر یہ کہ جسم کی ماہیت بھی سائل کے لیے مجہول ہو. فیجب، تو پھر واجب ہے، پھر تو وہ جانتا جو نہیں ہے. مثلا ہا کذا، اور اسی طرح وہا کذا اذا کانت الجوہر مجہولا تضع مکانہ حدہ التام. ٹھیک ہے نا، اسی طرح جب جوہر مجہول ہو تو تضع مکانہ، تو آپ اس جوہر کی جگہ پہ کیا رکھیں گے؟ حدہ تام، اس کی حد تام کو. وَإِنْ وُجِدَ، ان وجدہ، اگر جوہر کی حد تام پائی جائے، فرض ہے اگر پائی جائے تو. حتیٰ ینتہی الامر الی المفاہیم البدیہۃ الغنیہ عن التعریف، حتیٰ کہ امر منتہی ہوگا مفہوم بدیہ جو تعریف سے بے نیاز ہے، کا مفہوم الموجود والشیء، جیسے موجود کا مفہوم اور شے کا. وقد ظہر من ھذا البیان، اس بیان سے ظاہر ہوا جو کہ آپ کو بتایا نا، خلاصے میں 4 نکتے وہ آ گیا کا جان. اولاً ان الجنس والفصل القریبین تنتوی فیہما جمیع ذاتیات المعرف لا یشذ منها جزء ابداً. توجہ کرنا، اولاً پہلا نکتہ کہ جنس اور فصل قریب جو ہیں ان میں، یعنی فیہما جنس سے قریب اور فصل قریب لپیٹے ہوئے ہیں کس کو؟ جمیع ذاتیات المعرف، معرف کی تمام ذاتیات کو لپیٹے ہوئے ہیں. لا یشذ منہا، ذاتیات سے کوئی جز بھی کم نہیں ہے. ولذا سمی الحد بہما تاما، لہذا سمی الحد، حد جو بہما اس جنس سے قریب اور فاصل قریب کے ذریعے سے ہے، تامن، تام کا نام دیا گیا ہے. وثانیاً، دوسرا نکتہ، انا لا فرق فی المفہوم بین الحدود التامۃ المطولۃ والمختصرۃ، کوئی فرق نہیں ہے مفہوم میں حدود تامہ اور طولانی میں، لمبی تعریفوں میں، والمختصرۃ، اور مختصر تعریفوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مگر آگا توجہ، الا ان المطولۃ اکثر و تفصیلاً،
مگر یہ کہ مطولہ تعریفوں میں، طولانی تعریفوں میں زیادہ تفصیل ہے۔ فَيَكُونُ التَّعْرِيفُ بِهَا وَاجِبًا تَارَةً وَفُضُولًا أُخْرَى، تو پس بہا مطولہ طولانی تعریف کرنا کبھی کبھی واجب ہوتا ہے۔ کب؟ جب وہ جانتا نہیں ہے چیز کو تو زیادہ وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ وَفُضُولًا أُخْرَى، اور کبھی کبھی زیادہ تفصیل دینا فضول ہوتا ہے، طولانی کرنا۔ کب؟ جب وہ جانتا ہے، بتا چکا ہوں پہلے۔ وَثَالِثًا، اور تیسرا نقطہ میرے آقا جان یہ ہے کہ ان الحد التام یساوی المحدود فی المفہوم، حد تام یعنی حیوان ناطق مساوی ہے محدود یعنی معرف یعنی انسان کے، فی المفہوم مفہوم میں، کل مترادفین، مترادفین کی طرح۔ تو یہاں ممکن ہے آپ کہیں کہ مترادفین کیوں نہیں کہا، کل مترادفین کیوں کہا ہے؟ کیونکہ جو ہوتے ہیں نا مترادفین، ان میں اجمال اور تفصیل نہیں ہوتی ہے، انسان اور بشر وہ ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں انسان کو جب کہتے ہیں حیوان ناطق ہے تو اس میں اجمال اور تفصیل کا فرق ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس وجہ سے کہا کل مترادفین، تھوڑا سا فرق ہے نا، مترادفین نہیں کہا، کل مترادفین کہا ہے، ٹھیک۔ فَيَقُومُ مَقَامَ الْإِسْمِ، فَيَقُومُ، پس یہ حد تام مقام الاسم، اسم کے مقام پر ہوتی ہے، اسم یعنی انسان کے مقام پر ہوتی ہے، یقوم یہ حد تام، بیان یفیدہ فائدتہ، یعنی یفیدہ فائدتہ، اسی اسم کا فائدہ دیتی ہے، یعنی یہ حد تام اسی اسم انسان کا فائدہ دیتی ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْاسْمِ اجمالاً، اور حد تام دلالت کرتی ہے ما يدل علیہ الاسم اجمالاً، جس پر اسم یعنی انسان اجمالی طور پر دلالت کرتا ہے اسی پر حد تام دلالت کرتی ہے۔ چوتھا نقطہ رابعاً آقا جان، ان الحد التام يدل علی المحدود بالمطابقت، حد تام کی دلالت محدود اور معرف پر بالمطابقہ، مطابقی ہوتی ہے، حد تام کی محدود اور معرف پر دلالت مطابقی ہوتی ہے۔ الحمدللہ مطلب تمام ہوا، اس کے بعد اگلی بات شروع کروں گا۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔